السلام علیکم، کیسے آپ؟ میرا نام ہے عدنان اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ گرمیاں شروع ہو گئی اور کافی لوگ ناردرن ایریاز سائٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا 4 دوستوں کا جو اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اسکردو کی سائڈ پہ۔ رستے میں ایک ڈینجرس روڈ تھا، انہیں پتہ نہیں چلا اور وہ اس کھائی میں جا گرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے پیارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی فیملیز آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سیلف ڈرائیو کر رہے ہیں تو پلیز اپنی گاڑی کی پہلے انسپیکشن کروا لیں، گاڑی کو پراپر چیک کروا لیں کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ اور پلیز اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا پہلے کبھی اس جگہوں پہ نہیں گئے ہیں تو پلیز بہت کیئر کریں۔ کوشش تو یہ کریں کہ وہاں کے ایک لوکل ڈرائیور سے مشورہ کر لیں۔ تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، بڑا خیال رکھیں ایسی چیزوں کا۔ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر کے جایا کریں، آیت الکرسی 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان میں رکھے، آمین۔ جائیں، ضرور جائیں، ایکسپلور کریں اپنے پیارے پاکستان کو جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو مزہ آئے گا، آپ انجوائے کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا خیال، اپنی فیملی کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جوان لڑکے تھے وہ 4 اور گاڑی بھی اچھی تھی ان کے پاس، لیکن وہ پتہ نہیں کب سے اس کھائی میں حادثے کا شکار تھے۔ تو بہت خوفناک واقعہ تھا یہ جو میں نے دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور ان کی بخشی فرمائے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اچھا، رات کے ٹائم کبھی اتفاق ہو ایسے ناردرن ایریاز میں آپ ٹریول کر رہے ہو، رات میں سناٹے میں اندھیرے میں، وہ جو پہاڑ اور درخت ان میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ رات میں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز کی بناوٹ ہے، کوئی دیو ٹائپ کی چیز سامنے کھڑی ہوئی، آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہا ہوتا ہے ان درختوں میں، ان چیزوں میں، اور وہ بڑا ایک خوفناک سین ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز دکھائی نہ بھی دے لیکن پھر بھی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ماحول، وہ آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ ایسا میرے ساتھ تو ہوتا ہے۔ تو بہرحال کچھ سٹوریز ہیں جو ناردرن ایریا سے ریلیٹڈ ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ سٹوریز کو لاسٹ سے سنیے گا۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے آس پاس سے ساتھ باندھ لیں، کیونکہ سنا جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے ہمارے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ تو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلتے اپنی ونٹر ویکیشن تھی اور میرے گھر والوں نے مظفر آباد کشمیر گھومنے کا پروگرام بنایا۔ ان لوگوں کا سب کا پلان ہوا، پورا خاندان ایک ساتھ مل کر ریڈی ہو گیا، پر میری جاب تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ جائیں، گھر میں صرف میں ہی رہوں گا۔ اب میری فیملی اپنا سامان پیک کر کے اپنی گاڑی لے کر صبح سفر پر نکل پڑی۔ جب میں اٹھا تو دیکھا سب جا چکے تھے۔ ان کا تقریباً 1 ہفتے کا ٹرپ تھا اور 1 ہفتے انہوں نے ڈیفرنٹ جگہوں پر سٹے کرنا تھا اور خوب انجوائے کرنا تھا۔ دل میرا بھی تھا لیکن میں اپنے کام کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ بہرحال ہوتا ایسا ہے کہ ایک پوائنٹ پر آ کر ان کی گاڑی خراب ہو جاتی اور پھر ان لوگوں نے مجھے کال کی، کہا یہ کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم لوگ یہی ہوٹل میں، گاڑی کو اسلام آباد بھجوا دیا گیا کیونکہ لیٹسٹ گاڑی ہے اور کمپیوٹر کے بغیر ٹھیک نہیں ہو پائے گی، پورا سسٹم اس کا کمپیوٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو گاڑی کو وہاں سے لوڈ کروا کے اسلام آباد بھجوا دیا گیا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ جلدی سے اپنی دوسری گاڑی لے کر یہاں پہنچو۔ مجھے تقریباً پھر بھی نہ کرتے 8 سے 10 گھنٹے کا سفر کرنا تھا۔ یہ کال مجھے ان کی شام کو آتی ہے اور میں جب کام سے واپس آتا ہوں تو میں نکل جاتا ہوں اپنے سفر پر۔ اب میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں، اپنے کچھ سامان، اپنی چیزیں اپنے ساتھ گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، جیسے کہ پانی کی بوٹلز، کچھ کھانے پینے کی آئٹمز۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں سفر پہ نکلوں تو میں باہر سے کچھ نہ خریدوں، جو گھر کی چیزیں وہی میرے پاس۔ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ ابھی تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد میں ان پہاڑوں میں سفر کرنے لگا۔ جو لوگ رات کو پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ رات کو ان پہاڑوں پر، ان روڈوں پر کتنا سناٹا ہوتا ہے۔ جو جگہ دن میں اتنی خوبصورت لگتی ہیں رات میں اتنی ہی اسپوکی لگتی ہیں، اور یہی میرے ساتھ تھا۔ میں رات کو گاڑی چلا رہا تھا، کچھ راستے تو ایسے آ رہے تھے جو بالکل ویران تھے۔ اپنی گاڑی کے بیک مرر میں دیکھوں تو پیچھے گھپ اندھیرا اور آگے بس ہیڈ لائٹ کی روشنی میں جو دکھائی دے رہا۔ لیفٹ سائڈ پر پہاڑ ہیں اور ایک طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف کھائی ہے، اور وہ کھائی درختوں سے بھری ہوئی ہے، جنگل ہے۔ عدنان، کبھی ایسا اتفاق ہو کہ آپ ان راستوں پہ اکیلے سفر کر رہے ہیں تو آپ خود بتائیے گا کہ یہ کیسا ایکسپیرینس ہے۔ کبھی آپ کو درختوں کی بناوٹ ایسی لگتی ہے، دور سے آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی عجیب سی چیز بیٹھی ہے یا کھڑی ہے یا جھک کر ہمیں دیکھ رہی ہے، لیکن قریب جانے پر وہ ایک درخت معلوم ہوتا ہے۔ ایسے کئی خیالات میرے دماغ میں آنے لگے
वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने गाड़ी का हीटर जला रखा था और दिमाग को चेंज करने के लिए कुछ पुराने गाने लगा रखे थे। गाड़ी चलती जा रही है, बस वही ख्यालात, वही सब कुछ दिमाग में इधर उधर घूम रहा है और ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई चीज गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाएगी और मुझे रोकने की कोशिश करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि डर बहुत ज्यादा हावी होने लगा। मैं दुआ करने लगा कि अब मुझे कोई ढाबा दिखे तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकूं और चाय वगैरह पी के मैं आगे का सफर कर लूं, क्योंकि अब डर की कैफियत बढ़ती ही जा रही थी। बताता चलूं मैं आम लाइफ में इतना नहीं डरता, लेकिन वहाँ का एम्बियंस और वहाँ का माहौल आपके दिल पे असर करने लगता है। आप फैमिली के साथ हो तो भी, लेकिन मैं तो फिर भी अकेला था। अभी तो सफर काफी बाकी था। बिलाखिर मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा और ड्राइव करने के बाद एक ढाबा दिखाई देता है। मैंने वहां पर गाड़ी रोकी और वहां पर लाइट जल रही थी और अंदर उस बंदे ने कोई जगह बना रखी थी जहां पर बैठकर आप अपनी चाय वगैरह एंजॉय कर सको। अब हल्की हल्की बारिश होने लगी, माहौल बहुत स्पूकी था। वो ढाबा भी कोई इतना आबाद नहीं था। एक बहुत हाइट पे अगर आप उस ढाबे पे खड़े होकर उसकी बैक साइड पे देखो तो गहरी खाई थी। मैंने वहां गाड़ी रोकी। जो ढाबे का मालिक था वो ऊँगता हुआ मेरे पास आया। जी सर। मैंने कहा मुझे चाय चाहिए, थोड़ी देर स्टे करना। तो कहने लगा कि आप गाड़ी बंद करें और अंदर आ जाएं। और वो अजीब घबराया हुआ था, इधर उधर देख रहा था। मैंने कहा खैरियत है, तुम इतना परेशान हो? कहने लगा नहीं सर, बस रात बहुत हो गई है। इसके बाद बहुत कम मेरे पास ग्राहक आते हैं और ये रोड वीरान हो जाता है, तो आप अंदर आ जाएं, गाड़ी को बंद कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैं अब उसके पास बैठा हूँ। उस शख्स ने लकड़ी पे बेहतरीन सी चाय बनाई। अब यकीन जाने उस चाय का टेस्ट भी कुछ बहुत ही डिफरेंट था। तकरीबन 10 मिनट बाद इंतजार करने के वो चाय ले आया। चाय मैं पी ही रहा था, उस शख्स ने उस ढाबे की लाइट भी ऑफ कर दी। अब अंधेरा और खूब हो गया। मैंने कहा खैरियत? बस कहता आप परेशान नहीं हो, मेरे पास बैटरी है वो बहुत ज्यादा लो हो गई थी, इसी वजह से मैंने इसकी लाइट ऑफ कर दी ताकि मैं आगे इमरजेंसी में थोड़ी बहुत ये बची खुची चार्जिंग इस्तेमाल कर सकूं अगर मुझे इमरजेंसी में लाइट ऑन करनी हो तो खैर मैंने इस बात को नॉर्मल लिया। मेरे हाथ में फोन था और मैं अपने फोन पे कुछ काम करने लगा, कुछ मैसेजेस देखने लगा। अब यहाँ बताता चलूं जिस जगह मैं पहुंच चुका था यहाँ सर्विस भी इतनी खास नहीं थी, पर मेरे पास जो अनसीन मैसेजेस थे ड्यूरिंग ड्राइविंग मैंने वो खोले और उन सबको देखने लगा। किसी का वॉइस मैसेज आया हुआ था और किसी का टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था। मैंने सबके रिप्लाई किए और इतने में चाय के सिप भी इंजॉय कर रहा था। अब यहाँ मैं बताता चलूं लोकेशन मैंने जैसे कि बताया वो एक रोड था एक पहाड़ के दामन में। मैं काफी हाइट पे था। इस ढाबे की बैक साइड पे खाई थी और ढाबे के साथ रोड था और पहाड़ की ऊंचाई थी। मैं उस ढाबे पे बैठा हुआ हूँ, चाय पी रहा हूँ। फिर उस रोड पे मैं देखता हूँ एक 4x4 गुजरती है। अब यकीन करें वो वाहिद गाड़ी थी जो मेरे वहाँ 15 से 20 मिनट बैठने के बाद एक गाड़ी वहां से गुजरी थी। लेकिन वो गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसमें बैठे शख्स ने मेरी गाड़ी को देखा, उस ढाबे की तरफ देखा, मैंने उस शख्स को नहीं देखा लेकिन उस गाड़ी की जो रफ्तार थी वो धीमी होने लगी। मैं उस गाड़ी को देखने लगा। मैं बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि वो गाड़ी जैसे नॉर्मल स्पीड से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए अपनी स्पीड डिक्रीज करना शुरू कर दी। बहुत दूर जाते हुए मैं उसको देख रहा हूँ। अब उसकी जो बैक लाइट्स थी वो मुझे दिखाई दे रही थी। वो दोनों लाइट्स जब बहुत दूर हो चुकी थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि गाड़ी आगे जाकर रुक रही है, जैसे कोई ब्रेक लगा रहा हो, जैसे कोई डबल माइंडेड हो कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। पर मैं नोट करता हूँ काफी आगे जाकर वो गाड़ी रुक जाती है और फिर पता नहीं मेरा वहम था या सच था, वो गाड़ी वापस हो रही है। उसकी जो रेड बैक लाइट्स थी अंधेरे में दूर से मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन वो गायब नहीं हो रही थी। इतनी देर उस गाड़ी को गुजरे हुए हो चुकी थी, बजाय इसके कि वो गाड़ी अब तक आंखों से ओझल हो चुकी होती। वो गाड़ी अब रिवर्स हो रही थी और मुसलसल वापसी की तरफ आ रही थी। मुझे कुछ अजीब लगने लगा और कहते हैं ना कि आप जिसका गुमान करो मेजॉरिटी वैसा ही होता है। बस मेरा गुमान या कह लें कि मेरे सिक्स सेंस की एक 100% वाइब्स आ रही थी कि बस कुछ होने वाला है। इतने में जो ढाबे का मालिक था वो मुंह उस तरफ किए
اور موو میری طرف ہو رہا ہے اور کہتا ہے سر مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا، بہتر یہ ہے آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس قیمتی سامان ہے، کچھ چیزیں ہیں، میں ایک غریب سا آدمی، میرے ہاتھ میں یہ صرف ڈھابا ہے اور مشکل سے پورے دن کی کمائی ہوگی 2-4 ہزار روپے، تو میں اگر لٹ گیا، ویسے تو میرے لیے بھی وہ بڑا میٹر کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی اتنا نقصان نہیں اٹھاؤں گا، اللہ نہ کرے یہ کوئی لوٹ مار والا سین ہوا تو آپ کا زیادہ نقصان ہوگا، بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر چائے پی لی ہے تو آپ یہاں سے نکلنے کی کر، یہ جگہ کچھ زیادہ ویران ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں کہ مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا، یہ گاڑی مجھے واپس آتی دکھائی دے رہی ہے، اب بہتر ہے کہ یہاں زیادہ سٹے نہ کریں، آگے نکل جائیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونی، ایک سرد سی لہر میری کمر کی طرف سے دوڑی ہے اور میری گردن تک گئی ہے، مجھے فیل ہوا ہے اس کی یہ بات کرنا میری باڈی پہ کتنا اثر انداز کر گئی، بس اس کا یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی، اب جو میری پہلے ہمت تھی وہ اور ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ پہلے میرا سکس سینس اور میرا اپنا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اب یہ بات اس ڈھابے کے مالک نے بھی کہہ دی تھی کہ سر آپ یہاں سے موو ہونے کی کریں، کچھ مجھے غلط لگ رہا ہے، اور یہی ہوا، میں نے اپنی کی اٹھائی، اپنے فون اٹھایا اور گاڑی تک پہنچا، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور